رجب 60 ہجری کو شہزادہ علی اصغر کی مدینے میں آمد ہوئی، اور جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو 18 دن کا تھا علی اصغر، اور جب کربلا پہنچے امام حسین علیہ السلام تو پورے 6 مہینے کا تھا علی اصغر، اور جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو کبھی اون و محمد شہید ہوئے، کبھی قاسم کے ٹکڑے امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے تو کبھی عباس کے بازو قلم ہوئے۔ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک صدا دی، حل من ناصر ینصرنا۔ ادھر بی بی رباب نے جب جناب فضہ سے کہا، اماں جب سے حسین نے غربت کی آواز دی ہے، اصغر بار بار میری گود سے گرتا ہے، ایک بار حسین سے کہو میرا بیٹا 3 دن کا پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اب امام حسین علیہ السلام خیام میں آئے، علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، سینے سے لگایا اور 9 لاکھ فوج کی طرف لے کر چلے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر سے کہا، اے لوگو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں وہ ہوں جسے نبی اپنے کاندھوں پر اٹھاتے تھے، مجھے خبر ہے تم نے اب بھی پانی نہیں دینا، لیکن میں اہتمام حجت کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اس 6 ماہ کے بیٹے کے لیے پانی چاہیے۔ اب فوج یزید سے کسی نے کہا، حسین پانی خود پینا ہے، بہانہ بیٹے کا کرتے ہو، اگر یہ بچہ پیاسا ہے تو یہ خود پانی مانگے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اصغر سے کہا، اصغر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے لیے بولا تھا، اصغر تو بھی فخر عیسیٰ ہے، بول اور پانی مانگ۔ اب علی اصغر کی آواز بلند ہوئی، العطش العطش۔ 3 بار علی اصغر نے کہا، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اب 9 لاکھ یزیدی لشکر سے کچھ نے اپنے چہرے پھیر لیے، اور عمر ابن سعد سے کہتے ہیں، تو نے تو کہا تھا مردوں سے لڑنا ہے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے۔ اب عمر ابن سعد حرملہ کے پاس آیا اور کہا، اے حرملہ کب تیر نکالے گا جب حسین جنگ جیت جائے گا؟ حرملہ جلدی کر تیر نکال۔ اب حرملہ نے وہ تیر نکالا جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارتے تھے، 3 نوکوں والا تیر تھا جو بہت وزنی تھا۔ اب حرملہ نے تیر کمان میں ڈالا، تیر زمین پر گرا، پھر تیر اٹھایا، کمان میں ڈالا، تیر پھر زمین پر گر گیا۔ اب ابن سعد نے حرملہ سے کہا، تجھ سے تیر کیوں نہیں چل رہا؟ حرملہ نے کہا، میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، سامنے والے خیمے سے پردہ اٹھتا ہے، اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے یا اس بچے کی بہن ہے، وہ قرآن سر پر رکھ کر کہہ رہی ہے، اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ۔
ابن سعد نے کہا تو تیر چلا۔ اب حرملہ نے تیر چلایا۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ اصغر کے گلے کو چیر کر امام حسین علیہ السلام کے بازو پر لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تیر علی اصغر کی گردن میں ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر سے کہا اصغر بیٹا، میں ایسے تجھے خیموں میں لے کر گیا، یا تیری ماں مر جائے گی یا تیری بہن مر جائے گی۔ اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر نکالوں۔ اب امام حسین علیہ السلام تیر کی نوک پر ہاتھ ڈالا، تیر کھینچا اور علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پر مل لیا اور اپنی عبا سے علی اصغر کا زخمی گلا باندھا اور خیام میں آئے۔ خیام میں علی اصغر کو دیکھ کر کوہرام مچ گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو سینے سے لگایا اور خیموں کے پیچھے علی اصغر کی ذوالفقار سے قبر بنائی اور علی اصغر کو تدفین کر دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں گئے اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد خیام آل رسول کو جلایا گیا اور آل رسول کو لوٹا گیا۔ اور جب 11 محرم کو شہداؤں کے سروں کو کاٹا گیا تو ایک ظالم نے کہا ہم نے تو 72 مارے تھے، ایک سر باقی رہتا ہے۔ شمر نے پوچھا کس کا سر ہے؟ اس ظالم نے کہا حسین 6 ماہ کا بچہ میدان میں لے کر آیا تھا، ہم نے اسے تیر مار کر شہید کر دیا ہے، اس بچے کا سر نہیں مل رہا۔ اب ایک شخص نے کہا میں نے خود دیکھا تھا کہ حسین ایک جگہ کوئی چیز چھپا رہا ہے۔ اب تاریخ نے لکھا ہے 4 گھوڑا سوار ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے نیزے زمین پر مارتے جا رہے تھے۔ اب ایک جگہ نیزے کا لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اصغر کا جسم اس نیزے پر سوار ہو گیا اور فوج یزید خوشی سے جھومنے لگی۔ اور وہاں پاک بی بی رباب نے اپنے بچے کو نوک سینہ پر دیکھا تو رو رو کر کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا اب تیرا تابوت بنے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من كنت مولا فهذا لي